الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان بلہ واپس لیے جانے کے بعد سیاسی حلقوں میں سیاسی بحث ہے کہ پی ٹی آئی آئندہ الیکشن کس انتخابی نشان پر لڑے گی اور بلہ واپس لیے جانے کے بعد پی ٹی آئی امیدواروں کی سیاسی حیثیت کیا ہوگی، اور کیا تحریک انصاف الیکشن سے قبل اپنا انتخابی نشان واپس لے پائے گی۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے لیے اپنا انتخابی نشان بلہ واپس لینا اتنا آسان نہیں۔ اگر یہ انتخابی نشان اسے واپس مل بھی گیا تو اس میں وقت لگے گا۔ بظاہر 1-1.5 ہفتے میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے میں امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کی آخری تاریخ نزدیک آ چکی ہوگی۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن پاکستان کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس کے وکلا اس الجھن میں رہے کہ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے یا ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ اس معاملے سے آگاہ ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لے کر پی ٹی آئی جو اس وقت وکلا کے کنٹرول میں ہے، سخت کنفیوژن کا شکار ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد پی ٹی آئی کے وکلا یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کے خلاف کس عدالت میں اپیل دائر کی جائے۔ بیرسٹر گوہر سمیت بعض وکلا کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے، کیونکہ پہلے بھی پی ٹی آئی کو اس معاملے پر پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل چکا ہے۔ جب عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا تھا اور بعد ازاں 24 دسمبر تک فیصلہ سنانے کا حکم دیا تھا، تاہم بیرسٹر گوہر کے موقف کے برعکس پی ٹی آئی کے دیگر وکلا دوبارہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی بجائے سپریم کورٹ جانے کو قانونی طور پر بہتر سمجھتے ہیں۔ گزشتہ چند فیصلوں میں پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ ذرائع کے بقول اس ایشو پر وکلا کے مابین اتفاق نہ ہو سکا تو معاملے کو عمران خان کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوں کنفیوزڈ وکلا نے ہفتے کے روز اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو منگل کی صبح عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ تاہم عمران خان سے ملاقات کے باوجود یہ طے نہ ہو سکا کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے یا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ اس پر مشاورت چل رہی ہے۔ امکان ہے کہ منگل تک اس بارے میں حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کی تاریخ اتوار کو ختم ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کی کوشش تھی کہ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے بلے کا انتخابی نشان واپس حاصل کر لیا جائے، تاہم یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے امیدواروں کو اصل مسئلہ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کے وقت درپیش ہوگا۔ یہ عمل 13 جنوری کو ہونا ہے، جس کے بعد بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام شروع ہو جائے گا۔ اگر اس وقت تک پی ٹی آئی کو اپنا انتخابی نشان بلہ واپس نہ مل سکا تو پھر اس کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں اپنے الگ الگ انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا پڑے گا۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف 227 مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائے گی اور دوسری جانب بالخصوص دیہی علاقوں میں اس کے ووٹر کو بھی کنفیوژن ہوگی، جبکہ الیکشن جیتنے والے پی ٹی آئی امیدواروں کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرنے پر قطعاً نہیں ہوگی کہ ان پر پارٹی ڈسپلن لاگو نہیں ہو سکے گا۔ پی ٹی آئی کو اس کا انتخابی نشان بلہ واپس دیے جانے سے متعلق قانونی جنگ طویل ہونے کا امکان موجود ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ منگل کے روز پی ٹی آئی چاہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کسی عدالت میں بھی چیلنج کرے، اکبر ایس بابر سمیت دیگر درخواست گزار اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کریں گے، کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ پی ٹی آئی فیصلے کو چیلنج کرتے وقت صرف الیکشن کمیشن پاکستان کو فریق بنائے گی، لہٰذا انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن جانے والے درخواست گزاروں کو اپنے طور پر فریق بننے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، جس کی تیاری وہ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے پر پہلے مرحلے میں عدالت الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرے گی اور یہ سماعتیں 2-3 روز لے سکتی ہیں۔ اس دوران درخواست گزاروں کی طرف سے فریق بننے کی درخواست بھی آ جاتی ہے، جس کی تیاری کی جا رہی ہے، تو پھر مزید 2-3 روز لگیں گے۔
दरख्वास्त गुजारों को तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से भी पीटीआई को रिलीफ मिलना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतहाई ठोस शवाहिद पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया है। ताहम फिर भी अदालत की जानिब से कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिसकी बुनियाद पर पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाता है, तो इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ इलेक्शन कमीशन नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है, बल्कि दीगर दरख्वास्त गुजार भी ऐसी ही दरख्वास्त लेकर मुताल्लिका अदालत में जाएंगे। यूं बल्ले की कानूनी जंग मुख्तसर होती दिखाई नहीं दे रही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।